السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورۃ الفیل جو ہے یہ لفظ بہ لفظ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے الحمدللہ، اور اس کے بعد تجوید اور قرات کے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس کے آگے میم جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، بسم اللہ، اور اس کے آگے میم جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور الف جو ہے یہ ساکت ہے، اور لام جو ہے اس کے اوپر شد ہے جو اللہ کا لام ہے، اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، تو اس کو ہم نرم پڑھیں گے، بسم اللہ بسم اللہ۔ تو اس کے آگے جو ہا ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس کے آگے جو الف ہے یہ ساکت ہو جائے گا، اور لام جو ہے وہ بھی ساکت ہو جائے گا، را جو ہے مشدد ہے، الرحمہ الرحمہ، اس کو ہم را کے ساتھ اس کو تشدید کریں گے، اور یہ جو را ہے ہا جو ہے آگے اس کے اوپر جزم ہے، بسم اللہ الرحمہ، اور یہاں را جو ہے یہ ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، اور اس کے آگے جو حروف حلقی ہے اس کو بھی اس کے مخرج جو حلق سے جو ہے اس سے ہم ادا کریں گے، جو منہ کے سامنے والا جو حصہ ہے حلق کا وہاں سے اس کا مخرج ہے۔ میم جو ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف جتنا کھینچیں گے، اس کے آگے نون جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور اس کے آگے الف جو ہے یہ حمزہ ہے، اور لام جو ہے الف اور لام جو ہے یہاں پر یہ ساکت ہو جائیں گے، اور را جو ہے یہ مشدد ہے، نون جو ہے ہم را کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے، نررحیم نررحیم، اور یہاں را جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے، ہا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، تو اس کو ہم جب پڑھیں گے روانی کے ساتھ تو کیسے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف جو ہے یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے، لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، میم جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، علم علم، حمزہ جو ہے اس کا مخرج سے ہم اس کو نکالیں گے، لام جو ہے اس کو نرم پڑھیں گے، اور میم جو ہے اس کی بھی ہم اس کو مخرج سے اس کی آواز آئے گی، اور اس کے آگے تا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، را جو ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، را ہم موٹا پڑھیں گے، یہاں پہ کاف جو ہے یہ چھوٹی کاف ہے، یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، الم تر کئی الم تر کئی، اور فا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، الم تر کیف، اور اس کے آگے جو فا ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، کیونکہ پہلی فا اس کو الگ اس کو بھی پڑھیں گے اور اس کو بھی پڑھیں گے، دونوں جو ہیں یہ الگ الگ پڑھی جائیں گی، اور عین جو ہے یہ حروف حلقی ہے، اس کے اوپر زبر ہے، لام جو ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، را جو ہے یہ آگے با جو ہے مشدد ہے، را را ربوں کا را جو ہے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، منہ پر کر کے پڑھیں گے، با جو ہے اس کے اوپر پیش بھی ہے، جزم اس کے اوپر مد اس کے اوپر شد بھی ہے، اور اس کے اوپر پیش ہے، مشدد ہے، را کو ہم با کے ساتھ تشدید کریں گے، اور آگے کاف جو ہے یہ چھوٹا کاف ہے، اس کے آگے جو با ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم نرم پڑھیں گے، آگے حمزہ ہے اس کے اوپر الف جو ہے یہ حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے صاد جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، آگے ہا جو ہے اس کے اوپر کھڑا الف ہے، ایک الف جتنا اس کو ہم کھینچیں گے، اس کے آگے با جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس کے آگے الف جو ہے یہ حمزہ ہے، یہ ساکت ہو جائے گا پڑھنے میں، بِأَصْحَابِ بِأَصْحَابِ، جب ہم اس کو اگر یہاں وقف کر دیں بِأَصْحَاب ایسے ہم پڑھیں گے، با جو ہے اس کا بھی مخرج آنا چاہیے، اور اس کو جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر جو ہے یہ آ جائے گی، الفیل، اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے بِأَصْحَابِ، آگے اس کے فا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، آگے یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، لام جو ہے اس کے نیچے بھی زیر ہے، اور ہم اس کو جب ملا کر پڑھیں گے تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، یہ ہم نے یہاں وقف کیا ہے، اس کو پڑھا ہے، اگر یہاں وقف نہیں کریں گے تو پھر اس کو کیسے پڑھیں گے،
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. تو اس کو ہم اس انداز میں پڑھیں گے. اس کے آگے جو دوسری آیات ہے اس کے یہ الف جو ہے یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے، لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، میم جو ہے اس کے اوپر جزم ہے. علم علم حمزہ جو ہے یہ ہم حلق سے نکالیں گے. یہ جو الف نظر آ رہا ہے ہمیں یہ حمزہ ہی ہے. یا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے. جیم جو ہے یہ مقصد اس کے اوپر جزم ہے. عین جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور لام جو ہے اس کے اوپر جزم ہے. علم یجعل علم علم یجعل. کاف جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، یہ چھوٹا کاف ہے. آگے یا ہے اس کے اوپر جزم ہے. آگے دال ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے ہا ہے. یہ دو آنکھوں والی جو ہے یہ حلق کا جو سینے کے ساتھ والا حصہ ہے حلق کا، وہاں سے نکلے گی. اس کے آگے میم ہے، اس کے اوپر جزم ہے. علم یجعل کیدہم. فا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم نرم پڑھیں گے. فی. یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور یہاں پر یا کی جو مخرج ہے اس کی یا کی بھی آواز آئے گی. فی. تا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے. آگے ضاد جو ہے اس کے اوپر جزم ہے. طاز. اس کے آگے لام جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس کے آگے یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور لام جو ہے اس کے نیچے دو زیریں ہیں. اس کو مقصد اس کے دو جو زیریں ہیں اس کو ہم اگر یہاں وقف کریں گے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اگر واو جو ہے اگلی آیات کا وہ مشدد ہے، اگر ہم اس کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. یہ ہم نے یہاں وقف کر دیا. اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو پھر ہم اس آیات کو کیسے پڑھیں گے؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. اس کو ہم ایسے پڑھیں گے. واو جو ہے یہ مشدد ہے، لام جو ہے پچھلی آیات کی اس کے ساتھ تشدید کرے گی، اور اس کی ڈبل زیر جو ہے اس کے ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم چھوٹا سا جو ہے وہ غنہ کریں گے ایک الف جتنا. اور یہاں پر جو الف ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور را جو ہے اس کے اوپر جزم ہے. سین جو ہے اس کے اوپر زبر ہے. لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے. وَأَرْسَلَ. حمزہ جو ہے اس کو ہم اپنے مخرج سے نکالیں گے، اور را جو ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. سین جو ہے اس کو نرم پڑھیں گے. لام جو ہے اس کو بھی نرم پڑھیں گے. آگے عین جو ہے اس کو بھی حلق سے نکالیں گے. عین حروف حلقی ہے، اور لام جو ہے اس کو نرم پڑھیں گے. اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے جو یا ہے اس کے اوپر جزم ہے. اس کے آگے ہا جو ہے یہ حروف حلقی ہے، اور میم جو ہے اس کے اوپر جزم ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ. ایسے ہم پڑھیں گے. آگے جو طا ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور را اور آگے را جو ہے اس کے اوپر ڈبل زبر ہے. اور اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا. کیونکہ اس کے آگے جو الف ہے یہ ساکت ہے، اور آگے جو ابابیل کا الف ہے یہ حروف حلقی ہے. اس لیے ہم یہاں پر جو ہے وہ ہم اس کو غنہ نہیں کریں گے، تو اس حوالے سے ہم اس کو روانی کے ساتھ پڑھیں گے. اور الف جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور با جو ہے اس کے اوپر زبر ہے. آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے، ایک الف جتنا. اس با کو ہم کھینچیں گے، اور آگے جو با ہے اس کے نیچے زیر ہے. آگے یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے. اور ہم یہاں وقف کریں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اس کی جو آگے آیات ہے اس کا جو تا ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور را جو ہے اس کے اوپر جزم ہے. تارو. اس کو ہم تا کو ہم باریک پڑھیں گے، را کو ہم موٹا پڑھیں گے. اور میم جو ہے اس کو بھی نرم پڑھیں گے. اس کے آگے یا ہے تارمی، ایسے ہم پڑھیں گے. اور اس کے آگے ہا جو ہے یہ حروف حلقی ہے، اس کے نیچے زیر ہے. آگے جو میم ہے اس کے اوپر جزم ہے. اس کے آگے جو با ہے اس کے نیچے زیر ہے. ہا جو ہے اس کے نیچے بھی زیر ہے، اور جیم جو ہے اس کے اوپر زبر ہے. اس کے آگے الف جو ہے یہ حمزہ ہے، ایک الف جتنا ہم اس کو کھینچیں گے. اور را جو ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے. اور تا جو ہے اس کے نیچے دو زیریں ہیں، اور اس کو ہم مقصد اس کے میم کے ساتھ آگے مشدد کریں گے. آگے جو میم ہے اس کے اوپر شد ہے، تو تا جو ہے اس کو ہم تشدید کے ساتھ پڑھیں گے، مشدد کر کے پڑھیں گے.
اور میم کے آگے جو نون ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور سین جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور جیم جو ہے اس کے نیچے بھی زیر ہے، اور سین جو ہے ہم جیم کے ساتھ مشدد کریں گے کہ جیم کے اوپر شد ہے، اور یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور لام جو ہے اس کے نیچے دو مقصد زیر ہیں۔ تو اس حوالے سے جب اس کو ہم پڑھیں گے پوری آیات کو تو کیسے پڑھیں گے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ آگے جو آیات ہے اس کا فا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور جیم جو ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، عین جو ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، لام جو ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، اور ہا جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، آگے میم جو ہے اس کے اوپر جزم ہے۔ فجعلہم عین جو ہے یہ حلق سے نکالیں گے، اور ہا جو ہے یہ بھی حروف حلقی ہے، اس کو بھی حلق سے نکالیں گے۔ کاف جو ہے یہ اس کو چھوٹا کاف ہے، اس کو منہ کے درمیان سے پڑھیں گے، اور عین جو ہے اس کے آگے اس کے اوپر زبر ہے، اس کا یہ بھی حروف حلقی ہے، یہ حلق سے نکلے گا، اور صاد جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور فا جو ہے اس کے نیچے دو زیریں ہیں، اور میم جو ہے یہ مشدد ہے، اور فا جو ہے اور میم کے ساتھ ہم مشدد کریں گے کعصف مأکول، اور جو الف ہے یہاں پر یہ جزم ہے، اور اس کو ہم آواز جو ہے نا تھوڑی سی اس کو ہم ایسے پڑھیں گے جیسے یہ حمزے کی آواز ہے، اور تھوڑا سا مقصد یہ جھٹکے سے پڑھیں گے مأکول مأکول، کیونکہ اس کی یہ جزم کی وجہ سے یہ حمزے کی کیفیت جو ہے ہم یہاں پر یہ ظاہر کریں گے۔ اگر یہ الف جو ہے حمزہ جو ہے اس کے اوپر جزم نہ ہوتی تو اس کو ہم جھٹکا دے کے نہیں پڑھتے، حمزے کی آواز نہ نکالتے، اس کو ہم ایسے پڑھتے مأکول۔ تو یہاں پر یہ جزم ہے اس حوالے سے مأکول۔ کاف جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، واو جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور لام جو ہے اس کے نیچے دو زیریں ہیں۔ تو یہ صورت یہاں پر ختم ہو رہی ہے، تو اس پوری آیات کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْکُولٍ۔ یہ صورت جو ہے ہم نے لفظ بہ لفظ جو ہے اس کو پڑھ لی ہے الحمدللہ۔ اب ہم اس کی تلاوت کریں گے تجوید اور قرات کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدقنا ومولانا العظيم۔